ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح ہے اجاڑا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی ہے اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو، خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ یہی خیال میرے دل کا چین لگتا ہے، یہی خیال میرے دل کا چین لگتا ہے، میں کیا کروں کہ یہی نور عین لگتا ہے، برا نہ مان کے نیزے کی نوک پر مجھ کو، زمیں پہ عرش سے اونچا حسین لگتا ہے، زمیں پہ عرش سے اونچا حسین لگتا ہے۔ کروں گا بات ادب سے حدود کے اندر کہ دین بند ہو جیسے درود کے اندر، علی کے نام پہ نعرہ وہی لگاتا ہے، حلال خون ہو جس کے ورود کے اندر۔ نعرہ صلوات۔ یا خدا گھر سے جب قدم نکلے، کربلا جا کے میرا دم نکلے، اپنے بچوں کی زندگی مانگو جب بھی عباس کا عالم نکلے، جب بھی عباس کا عالم نکلے۔ نعرہ صلوات۔ بسم اللہ صلوات۔ ایک قطع کے چند آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر ہے۔ دین حق دین محمد کو بچایا تو نے، دین حق دین محمد کو بچایا تو نے، اور پار اسلام کی کشتی کو لگایا تو نے، اے حسین ابن علی کرب و بلا کے فاتح، اے حسین ابن علی کرب و بلا کے فاتح، نام بیعت کا زمانے سے مٹایا تو نے، نام بیعت کا زمانے سے مٹایا تو نے۔ صلوات۔ ایک قطع اور آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر ہے۔ حیدر نے ایک شیر دلاور بنا دیا، مولا کا صدقہ دے رہا ہوں۔ پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ حیدر نے ایک شیر دلاور بنا دیا، عباس کو حسین کا
یاور بنا دیا عباس کو حسین کا یاور بنا دیا ام البنین خون کی تاثیر نے تیری ام البنین خون کی تاثیر نے تیری عباس کو وفا کا پیمبر بنا دیا عباس کو وفا کا پیمبر بنا دیا صلوات آپ حضرات ادھر والے شفٹ ہو جائیں تھوڑا تھوڑا اور ادھر والے کچھ آپ حضرات آگے تشریف لے آئیے آگے آ جائیے ادھر تشریف لے آئیے ادھر والا ادھر آ جائیے اور آپ لوگ آگے آ جائیے آگے آ جائیے تھوڑا ادھر شفٹ ہوئی باواز بلند صلوات رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا و بالقاسم محمد خاتم النبیین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون برادران عزیز عزاداران امام مظلوم گفتگو دین حنیف کے اوپر ہو رہی ہے کہ اللہ نے ہم کو خوشبخت خوش نصیب بنایا کہ اس نے ہم کو دین اسلام پر پیدا کیا دین اسلام جیسی دولت ہم کو عطا کی اور ہمارا خالق انتہائی شفیق و مہربان ہے اور جو اس نے ہم کو رہبر عطا کیے وہ معصوم ہیں جو ہماری ہدایت کرنے والے ہیں دین اسلام انسانیت کا دین ہے
ریلیجن آف ہیومینٹی ہے، ریلیجن آف سیکریفائس ہے، ریلیجن آف لو اینڈ افیکشن ہے، ریلیجن آف سرنڈر ہے۔ لہذا جو دین انسانیت ہو اس میں ظلم کا کوئی شعبہ نہیں پایا جاتا۔ اگر کوئی لباس مسلمان پہن کر کے ظلم کر رہا ہو تو اس کو مسلمان نہیں سمجھا جانا چاہیے، اور نہ یہ سمجھا جانا چاہیے کہ یہ اسلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے، نہیں وہ کوئی رہزن ہے جو لباس مسلمان پہن کر کے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے سامنے آیا ہے۔ وہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان وہ ہوگا جس میں جذبہ ایثار و قربانی پایا جائے۔ مسلمان وہ ہوگا جو سب سے محبت کرتا ہو۔ مسلمان وہ ہوگا جس کے دل میں دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوگا۔ مسلمان وہ ہوگا کہ اگر سامنے والے کو بھوکا دیکھے گا تو اپنی روٹی میں سے اس کو بھی دے گا اور اس کو کھلا کر کے اس کا نفس خوش ہوگا۔ لہذا مسلمان وہی ہے جو کسی کو تکلیف پہنچائے نہیں، تکلیف سے لوگوں کو نجات عطا کر دے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، پروردگار کریم نے جناب موسیٰ سے پوچھا، اے موسیٰ تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ جناب موسیٰ کہتے مالک کیا تیری اطاعت میں کوئی کوتاہی رہ گئی؟ اے میرے معبود جو تو نے حکم دیا میں نے اس حکم پر حتی الامکان کوشش کی کہ عمل کروں۔ تو نے صحیفہ دیا میں نے صحیفے کی تلاوت کی۔ تو نے چاہا کہ لوگوں کو ہم پیغام توحید پہنچائیں، ہم نے لوگوں تک پیغام توحید پہنچایا۔ تو نے جو جو حکم دیا میں وہی کرتا رہا۔ تو نے جس طرح عبادت کا حکم دیا میں نے ویسی عبادت کی۔ تو نے کہا کہ نماز پڑھو موسیٰ میں نے نماز پڑھی۔ تو نے کہا کہ موسیٰ روزہ رکھو ہم نے روزہ رکھا۔ تو معبود نے کہا موسیٰ یہ جو کچھ بھی تم گنوا رہے ہو، نماز پڑھی، روزہ رکھا، صحیفے کی تلاوت کی، اس میں تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ نماز تم نے اپنے لیے پڑھی، روزہ تم نے اپنے لیے رکھا، صحیفے کی تلاوت تم نے اپنے لیے کی۔ اگر نماز کوئی نہ پڑھے تو بوئے جنت بھی نہ سونگھ سکے گا۔ روزہ اگر کوئی نہ رکھے تو نار جہنم سے کوئی اسے بچا نہ سکے گا۔ لہذا یہ تو تم نے اپنے لیے کام انجام دیا۔
میرے لیے بتاؤ تم نے کیا کیا؟ کہا معبود تو ہی بتا دے کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ کہا موسیٰ کوئی بھوکا مل جائے تو اسے کھانا کھلا دینا، کوئی پیاسا مل جائے تو پانی پلا دینا، کسی کے پاس لباس کہنا ہو تو اسے اچھا لباس پہنا دینا۔ اے موسیٰ کوئی ضرورت مند ہو اس کی ضرورت کو پورا کر دینا، کوئی محتاج ہو اس کی احتیاج کو پورا کرنا۔ اگر تم نے یہ سارے کام انجام دیے تو گویا تم نے میرے لیے ان امور کو انجام دیا۔ یعنی کہ مخلوق خدا کی مدد کرنا اسلام ہے، یہی تو انسانیت ہے۔ اسلام درس انسانیت دیتا ہے، اسلام انسٹیٹیوشن آف ہیومینٹی ہے، انسٹیٹیوشن آف ویلیوز ہے کہ دیکھو تم بندگان خدا اور مخلوق خدا کی مدد کرو، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام کیا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا روزے میں کچھ کمی تھی؟ کیا تلاوت قرآن پاک علی سے بہتر کسی نے کی؟ نماز پوری رات مولا علی نماز کے لیے کھڑے رہتے تھے، سال کے زیادہ تر دن روزے میں گزرتے، حج و دیگر عبادات مولا علی سے بہتر انجام دینے والا کون تھا؟ علی نمازی بھی تھے، علی روزے دار بھی تھے، علی حاجی بھی تھے، علی تلاوت قرآن پاک کرنے والے بھی تھے، علی رات بھر مصلی پر کھڑے رہتے تھے۔ علی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا تو یاد خدا سے چھوٹا رہتا ہو، لیکن علی کو مرضی معبود نماز کی بنا پر نہیں ملی، روزے کی بنا پر نہیں ملی، حج کی بنا پر نہیں ملی۔ علی کو مرضی معبود تبھی ملی جب علی اللہ کے محبوب بندے حبیب خدا کی جان بچانے کے لیے ان کے بستر رسالت پر جذبہ ایثار و قربانی سے لیٹ گئے۔ صلوات بر محمد علیہ ایک مرتبہ اور صلوات شاہ فرمائے۔ تو مرضی معبود ملی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ، کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو مرضی معبود کے لیے اپنے نفس کا سودا کرتے ہیں، تو جان محمد بچانے کے لیے جذبہ ایثار و قربانی سے لیٹ گئے، اور اس طرح لیٹے کہ کہا کہ جیسا آج سویا ایسا کبھی نہ سویا۔ ہے انسانیت۔ مولا کائنات کے گھر میں اکثر بچے فاقے سے رہتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام مزدوری کرتے تھے،
مولا علی کے اختیار میں کیا نہیں تھا جو مردے کو زندہ کر دے، زندے کو مردہ کر دے، ریت اٹھائے تو سونا بن جائے، اینٹ اٹھائے تو وہ سونے کی برکس بن جائے، کیا کمی تھی؟ لیکن یہودی کے باغ میں جا کر کے پانی دیتے تھے، مزدوری کرنے جاتے تھے، سب کچھ اختیار میں تھا، یہ کیوں جا رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں؟ کیونکہ امام علی ہادی ہیں، ہدایت کی ذمہ داری آپ پر ہے، لہذا مسلمانوں کو بتانا ہے کہ دیکھو اسلام عقل حلال کو پسند کرتا ہے، عقل حرام کو پسند نہیں کرتا، یعنی کہ محنت کرنا، محنت سے روزی روٹی کمانا، عقل حلال بچوں کو کھلانا، جب تم محنت کر کے لاؤ گے اور وہ تم بچوں کو کھلاؤ گے تو بچوں کے جسم میں دوڑنے والا خون تمہارے عقل حلال سے ہوگا تو پاک و پاکیزہ ہوگا، پھر اس بات کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کوئی مولانا گنڈا دے دے یا کوئی تعویذ دے دے، ہر بچہ تمہارا اطاعت گزار ہوگا۔ عقل حلال کھلاؤ، اگر عقل حرام کھلایا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اثر بچے پر مرتب ہوگا، بچے کے اوپر اس کا اثر دکھائی دے گا، عقل حلال کا بھی اثر دکھائی دے گا، عقل حرام کا بھی اثر دکھائی دے گا، لہذا عقل حلال کھلاؤ۔ مولا مزدوری کر کے قمبر کے ساتھ گھر آ رہے ہیں، ایک ماں کو دیکھا کہ اس کا بچہ رو رہا ہے اور وہ اپنی ماں کے پاس سر راہ کھڑا ہوا ہے، بچہ بلک بلک کے رو رہا ہے، تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے۔ مولا علی کے قدم رک گئے، قمبر پوچھو اس سے کہ یہ بچہ رو کیوں رہا ہے، کیا مطلب ہے، یہ رکے کیوں؟ سینکڑوں بچے رویا کرتے ہیں، کوئی رکتا ہی نہیں، کوئی کار سے نکل گیا، کوئی بائک سے نکل گیا، پوچھتا ہی نہیں کہ آخر اس کو تکلیف کیا ہے۔ مولا علی نے رک کر کے بتایا کہ مسلمان وہ ہے جو کسی کو تکلیف میں دیکھے تو اس کے دل میں اس کے لیے درد پیدا ہو جائے۔ یہ زندگی فقط تمہارے لیے ذاتی نہیں ہے، اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے، اس میں دوسروں کا حق ہے۔ رکو، مولا علی نے کہا جاؤ قمبر پوچھو، قمبر پوچھ کر آئے، مولا یہ اس بچے کی ماں ہے جو بچہ رو رہا ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا بچہ 2 وقت سے بھوکا ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، لہذا میں بہلانے کے لیے اس کو سر راہ لے آئی، بہل جائے، مگر بہلتا نہیں ہے، بھوک اور گرسنگی شدت پر ہے۔ مولا علی نے کہا قمبر دن بھر کی میری کمائی اس کے ماں کے ہاتھ پر جا کر رکھ دو۔ وہ قمبر جو امام علی کی ہاں میں نہیں اور نہیں میں ہاں نہ کرتے ہو، ایک مرتبہ رکے، مولا کیا سب دے دوں؟ ہاں سب دے دو۔ مولا
کیا سب دے دوں؟ ہاں سب دے دو قمبر۔ اب بے چین ہو گئے، برداشت نہیں ہوا، توب کر کے بولے قمبر ارے مولا اس کا بچہ تو 2 وقت سے بھوکا ہے، آپ کے بچے تو 3 وقت کے بھوکے ہیں۔ تو اب جملہ سنیے مولا کا کیا تھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ قمبر وہ حسنین کے، وہ فاطمہ کے بچے ہیں، ان میں قوت برداشت زیادہ ہے، اس میں قوت برداشت کم ہے، لہذا اس کو دے دو۔ مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ وہ میرے بچے، کہا کہ وہ فاطمہ کے بچے، ان میں قوت برداشت زیادہ ہے، یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ ماں وہ ہوتی ہے کہ جس کی پرورش کا اثر بچوں پر مرتب ہوتا ہے۔ ماں چاہے تو بچوں کو صابر و شاکر بنا دے، اور ماں چاہے تو اپنے بچوں کو معاویہ جیسا درندہ بنا دے۔ صلوات پر محمد آل محمد۔ ایک مرتبہ اور باواز بلند صلوات چاہے۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ لوگوں نے دین اسلام کو نہ جانے کیا سمجھ لیا اور کیا بیان کیا گیا۔ جن کو دین اسلام کے الف کی بھی معلومات نہیں ہے وہ دین اسلام کے اوپر زبانیں کھولنے لگتے ہیں۔ وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر کمنٹ کرنے لگتے ہیں۔ جن کو قرآن کے قاف کا علم نہیں ہے وہ آیات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا کہ قرآن کے 70 بطن ہیں، 70 باطن ہیں، اتنی گہرائیاں ہیں۔ قرآن کی گہرائیاں اور رموز زمانے کے ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گے۔ اگر ابھی آ جائیں تو انسان کی عقل سے باہر ہوگا، سمجھ ہی نہ پائیں گے۔ ارے قرآن تو 1400 برس پہلے نازل ہوا تھا، کہ 1400 برس پہلے یہ لائٹ تھی؟ کیا 1400 برس پہلے ایسی ڈامر کی سڑکیں تھیں؟ نہیں تھی۔ لیکن جو زمانہ آگے جا رہا ہے قرآن وہی ہے جو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، لیکن قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ وہ زمانے کے آگے آگے چل رہا ہے، کیونکہ قرآن اور امام کائنات وہ ہمیشہ وقت کے آگے آگے چلتا ہے، وقت پیچھے پیچھے چلتا ہے، وقت پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو دھیرے دھیرے جو ایڈوانسمنٹ ہوگا وہ قرآن کے رموز اسرار سامنے آئیں گے۔ مکے میں، سعودی عربیہ میں، مدینے میں اکثر ایک صاحب کی کلپیں آیا کرتی ہیں، وہ جو جاتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ کیا رسول اللہ اس طریقے سے چلتے تھے کہ تم رسول کی قبر مطہر کی طرف پشت نہیں کر رہے ہو؟ یہ تم نے لال لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ کیا رسول اللہ ایسا لباس پہنتے تھے؟ رسول کی زندگی اسوہ ہے، ٹھیک ہے، رسول کی زندگی تو اسوہ ہے، لیکن آپ تو جو رسول کی زندگی پر بات کر رہے ہیں وہ کون سی زندگی پہ بات کر رہے ہیں بھائی؟ آپ لباس پر بات کر رہے ہیں،
آپ کلچر پر بات کر رہے ہیں. ہر ملک کا کلچر الگ الگ ہوتا ہے. ہر ملک کے انسان کی اپنی عقیدت اور اظہار عقیدت کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن وہ رسول کو رسول مانتا ہے، وہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے. اب اگر ان سے یہ کہا جائے کہ حضور یہ بتائیے کہ جو یہ آپ کے سر پر لال رومال پڑا ہوا ہے، کیا رسول اللہ ایسا لال رومال اپنے سر پر ڈالتے تھے؟ آپ چشمہ لگائے ہوئے کالا کھڑے، کیا رسول اللہ ایسا کالا چشمہ پہنتے تھے؟ آپ ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں، کیا رسول اللہ ہوائی جہاز سے سفر کرتے تھے؟ رسول اللہ ناقے پر چلتے تھے، آپ بھی آج ناقے سے چلیے. آپ کو جانا ہو تو آپ ہوائی جہاز سے جائیں گے. آپ کو چشمہ لگانا ہے تو آپ بلیک چشمہ لگا کر کے گھومیں گے. جب ہر بات کو آپ رسول اللہ سے دیکھ رہے ہیں تو بھی کیا رسول اللہ نے بلیک چشمہ کبھی لگایا؟ اگر رسول اللہ نے چشمہ نہیں لگایا تو آپ چشمہ کیوں لگائے ہوئے؟ آپ یہ لال رومال کیوں ڈالے ہوئے؟ رسول اللہ نے تو کبھی لال رومال نہ ڈالا. رسول اللہ تو ہوائی جہاز پر نہیں بیٹھے، آپ ہوائی جہاز سے بیٹھ رہے ہیں. رسول اللہ نے تو بالکل معمولی غذائیں تناول کی، آپ تو مرغ و مسلم کھا رہے ہیں. آپ بھی معمولی غذا لیجئے، جو کی روٹی لیجئے، آپ بھی نمک سے کھائیے. آپ بھنا ہوا پرندہ کھا رہے ہیں اور لوگوں کو رسول اللہ کی سیرت سمجھا رہے ہیں. تو عزیزان محترم، لوگوں نے بالکل جو تصویر پیش کی ہے اسلام کی، وہ بالکل عجیب و غریب پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ بگڑی ہوئی جو تصویریں آتی ہیں وہ ایسے ہی کٹ ملاؤں کی طرف سے آتی ہیں، جبکہ دین اسلام تو انسانیت کا پیغام دیتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ یہ انسان بھوکا ہے تو یہ دیکھو مسلمان ہے کہ نہیں. وہ یہ کہتا ہے جو بھی بھوکا ہو، دوست ہو، دشمن ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، غریب نواز کا ماننے والا ہو، اگر بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دو، اگر پیاسا ہے تو اسے پانی پلاؤ، اگر یہ ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرو. مہاتما گاندھی، جنہوں نے واقعی اسلام کا بنظر غیر مطالعہ کیا، اور اگر انہوں نے بنظر غیر مطالعہ نہ کیا ہوتا تو گاندھی جی ہرگز یہ نہ کہتے کہ اپنے ملک کی آزادی میں جو ہم کو انسپریشن ملی ہے وہ کربلا کے ایثار و قربانی سے ملی ہے. ہم نے کربلا سے درس لیا ہے. اب آپ فرماتے یہ ہیں کہ اگر انسان کے پاس ضرورت سے زیادہ چیز موجود ہے تو یہ اس کی دوسرے کے حق میں چوری ہے. دوسرے کے حق میں چوری ہے. یہ بہت صحیح بات گاندھی جی نے کہی ہے. تمہارے پاس دو لباس ہیں جو سفیشینٹ ہے، ایک تیسرا بھی ہے. اب تمہاری تیسرا جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے. اب اگر تم اس کو اپنے پاس رکھے رہو تو یہ دوسرے کے حق میں چوری ہے. ایک انسان کے پاس تو لباس نہیں، تمہارے پاس دو موجود ہیں، تیسرا اپنے پاس رکھے ہوئے ہو. اب جو لباس نہیں رکھتا ہے اگر اس تک یہ لباس پہنچ جائے تو وہ بھی عزت کے ساتھ گھر سے باہر نکلے گا. تو اب جو وہ لباس رکھے ہوئے ہو تو یہ اس کے حق کی چوری ہے.
گاندھی جی نے کہا بالکل ایبسلیوٹ کریکٹ ہے. گاندھی جی نے مطالعہ واقعی بنظر غیر کیا, دقت نظر سے کیا ہے. ایک مرتبہ ابلیس جناب یحییٰ کے پاس آیا. یحییٰ جناب زکریا کے بیٹے تھے. زکریا نے مریم کے تقدس کو دیکھ کر کے دعا کی تھی, معبود مجھے بھی ایک بیٹا. ارے سیکھیے انبیاء کے جملوں سے کہ خدا سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے. ہم کو تو مانگنا بھی تو نہیں آتا. ہمارے پاس انبیاء کے کردار ہیں, سیرت ہے, لکھا جاتا ہے کہ سیرت النبی کے جلسے ہو رہے ہیں, مگر سیرت ہم سنتے تو ہیں, عمل نہیں کرتے. کردار نبی, کردار انبیاء, کردار اہل بیت پیش کیے جاتے ہیں, لیکن ہم اس کردار کو اپناتے کتنا ہے. مسئلہ ایڈاپٹ کرنے کا ہے, مسئلہ اپنانے کا ہے, فقط سن لینے کا نہیں. جس انسان نے جس بات کو سن لیا, اب اگر وہ اس پر عمل نہ کرے تو یوم حساب اس سے اس پر سوال ہوگا. کو فرمایا آپ نے. تو جناب زکریا کے, پہلے میں دعا کو عرض کر دوں تاکہ اس بات کو بھی آپ سمجھتے چلیں. جناب زکریا بوڑھے ہو گئے تھے. جناب مریم کے تقدس کو دیکھا, چاہا کہ میرا بھی کوئی ایک بیٹا ہو. مالک ایک بیٹا چاہتا ہوں. اب بوڑھے ہیں, دعا کا انداز دیکھیے. اے میرے پروردگار, میں یہ جانتا ہوں کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں. کسی بھی انسان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کے یہاں ابھی اولاد نہیں ہے. یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک درس ہے. اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے. مالک میں بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ اب مجھ میں وہ طاقت نہیں ہے, لیکن معبود میں تجھ سے مایوس تھوڑی ہوں. میرے پروردگار, اگر مجھ میں قوت نہیں ہے تو تیری قدرت میں تو طاقت ہے. اے میرے پروردگار, تیری قدرت میں تو طاقت ہے, اور میں یہ جانتا ہوں کہ جو بھی دعا میں نے تجھ سے کی ہے تو نے اسے کبھی رد نہیں کیا. معبود ایک بیٹا چاہتا ہوں. جب ہم اگر دعا کرتے ہیں تو کیسی دعا کرتے ہیں؟ معبود ایک بیٹا دے دے, خوبصورت ہو, اپنی پسند رکھتے ہیں. کرنجی آنکھ والا دے دے, بھورے بھورے بال ہو, بڑا حسین و جمیل ہو. اب اپنی پسند رکھ رہے ہیں اس کے سامنے. اس کے بعد دیکھیے اس سے اپنی پسند بھی رکھ رہے ہیں, اور اپنے روم میں لا کر کے کیلنڈر کے ننھے ننھے جو بچوں کی تصویریں ہیں کیلنڈر پہ چھپی ہوتی ہیں, وہ تصویریں لگی ہوئی ہیں پورے حجرے میں. بھئی یہ تصویریں کاہے کی لگی ہیں؟ کسی بچے کی آنکھ جو ہے وہ کرنجی ہے, کسی کی بلیک ہے, کسی کے بال گھنگریلے ہیں, بڑے خوبصورت خوبصورت بچوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. لاجک کیا ہے؟
لاجک یہ ہے کہ خدا ایسے ہی بچہ دے دے. کون سا بچہ مانگ رہے ہیں؟ کیلنڈر کا. جو خدا سے بچہ مانگ رہے ہیں وہ کیلنڈر کا بچہ مانگ رہے ہیں. اور اگر کیلنڈر کا مل گیا تو بھی درباروں تو بھی خانقاہوں میں اور مزاروں میں سرنڈر پڑے. یہ تو بگڑ گیا. تو جب کیلنڈر کا مانگیں گے تو سرنڈر تو ہوئیں گے. جناب زکریا نے کیسے مانگا؟ جناب زکریا نے فرمایا معبود مجھے اپنی پسند کا ایک بیٹا دے دے. اپنی پسند کا بیٹا دے دے. اب جو جناب زکریا کو بیٹا ملا یحییٰ تو خوف خدا رکھنے والا، بہت زیادہ خوف خدا میں گریا کرتے تھے جناب یحییٰ. جناب زکریا جہنم کا ذکر نہیں کرتے تھے، اور جب ذکر کرتے تھے تو پہلے دیکھ لیتے تھے تو یحییٰ تو نہیں ہے، کیونکہ جہنم کا ذکر سن کر کے اور گریے میں شدت ہو جاتی تھی. یہ حال تھا. اب ایسے یحییٰ کے پاس ایک دن ابلیس آیا. پوری توجہ سے سنیے گا. جناب زکریا بھائی ایک روٹی کھاتے تھے شب میں. اتفاق سے ایک دن ان کے پاس 2 روٹی تھی. ایک انہوں نے تناول فرمائی، ایک روٹی انہوں نے صبح کے لیے رکھ دی. غلط کیا انہوں نے کہ اس کو صبح تناول کر لیں گے. ہر جگہ ایسا ہوتا ہی ہم لوگوں میں. درس دیکھیے اسلام کا کیا ہے. اسلام از اے ریلیجن آف ہیومینٹی. ابلیس نے دق الباب کیا. یحییٰ کون؟ سیدھے نام میں ابلیس کچھ کہنے آیا ہوں. اپنے کو بہت بڑا زاہد سمجھتے ہو. جناب یحییٰ نے اس پر لعنت کی، دھتکارا. پیغام الہی یحییٰ تک آیا. یحییٰ اس کی بات کو سنو، دیکھو یہ کہہ کیا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی بات کہنے جا رہا ہو یا کہہ رہا ہو تو اس کی بات کو سننا چاہیے. اسی کو تو معصوم نے کہا کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. یحییٰ سنو. اب پیغام آ گیا. کہاں بتاؤ؟ کہ یحییٰ تم اپنے کو زاہد سمجھتے ہو، تم نے ایک نفس کو قید کر لیا ہے. کہ ایک نفس کو ہم نے قید کر لیا ہے؟ کہاں؟ کہ یحییٰ تمہارے پاس ایک روٹی اس وقت موجود ہے اور تم اپنے حصے کی تناول کر چکے، جو تمہارے بقائے حیات کی ضمانت ہے. لیکن یہ ایک روٹی جو تمہارے پاس ہے، یہ تمہارے پاس ایک روٹی نہیں ہے، ایک نفس ہے کہ جس کو تم نے قید کیا ہے. جناب یحییٰ نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ایسا ہو جس کے پاس اس رات ایک روٹی بھی تناول کرنے کے لیے نہ ہو اور وہ بھوک سے تڑپ رہا ہو. اگر وہ رات بھر تڑپتا رہا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے کہ اگر یہ روٹی اس تک پہنچ گئی ہوتی تو وہ بھی چین سے رات میں سو جاتا. اس کا رات بھر تڑپنا، اگر وہ حالت بھوک میں گزر گیا تو تم نے ایک نفس کو مقید کر دیا تھا جس کو تم بچا سکتے تھے. کیا پیغام ہے دین اسلام کا؟ اس میں کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ جو تمہارے پاس اضافی چیزیں ہیں
وہ بندگان خدا کا حق ہے. کہاں اسلام کو ٹیررزم سے جوڑنے والے سنے؟ اس میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ مسلمان کو دینا، کوئی بھی بھوکا ہو اس کو کھانا کھلا دو. ہمارے امام سجاد علیہ السلام نصف شب کے بعد لوگوں کے لیے ضروریات زندگی کا سامان بورے میں بار کیے ہوئے اپنی پشت پر رکھے ہوئے، پشت پر گٹے پڑ گئے تھے، پیشانی کے ساتھ ساتھ پشت پر، پیشانی پر سجدے کے گٹوں کا نشان تھا اور پشت پر بورے کے. جب امام کو غسل دیا گیا ہے تو امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یہ پشت پر گٹوں کے نشان کیسے ہیں؟ کہا میرا بابا رات کی تاریکیوں میں ضروریات زندگی کا سامان بار کر کے چلتے تھے. ہر غریب، مسکین، یتیم، بیوہ تک اس سامان کو پہنچا دیا کرتے تھے. لوگ جب صبح ہوتی تھی تو دیکھتے تھے اس میں فقط شیعان علی نہیں ہوتے تھے، دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہوتے تھے جن تک مدد پہنچتی تھی. تو بعض وہ لوگ کہ جو مسلمان ہوتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے دیکھیے یہ امام سجاد یہ اپنے کو امام کہتے ہیں. کوئی شخص آتا ہے جو ہم لوگوں کی بھی مدد کرتا ہے، اپنوں کی تو کرتا ہی کرتا ہے، وہ ہم لوگوں کی بھی مدد کرتا ہے، لیکن یہ نظر نہیں آتے. خاموش، امام خاموش. اللہ کی راہ میں جب مدد کی جاتی ہے تو اپنا اعلان نہیں کیا جاتا. اگر ہمارے سامنے بات ہو اور ہم کسی کی مدد کرتے ہوں 6 مرتبہ کو کہے ارے آپ تو بس اپنے کو خالی مولانا کہتے ہیں، مجلسیں خوب پڑھتے ہیں، اور دیکھیے مدد کرنے کوئی دوسرا آتا ہے، اور اگر ہم کر رہے ہوں وہ مدد تو تڑپ کر کہیں گے ارے تمہیں معلوم ہی کیا ہے، آنا سب کو دیکھ لینا کون آتا ہے، ہم ہی آتے ہیں. کئے بجے آتے ہیں؟ 1 بجے ملنا فلاں جگہ پر، برداشت نہیں کر پائیں گے. لیکن میرا امام خاموش. جب امام کی شہادت ہو گئی اور لوگوں تک ان کی ضروریات کا سامان نہ پہنچا تو تلاش ہوئی کہ وہ لوگوں کی مدد کرنے والا کون تھا، تو کہا کہ وہ امام سجاد تھے، میرا ہی امام تھا. بس عزیزان محترم، تو کہا کہ یہ ایک روٹی جو تمہارے پاس ہے تمہارے پاس نہیں رہنا چاہیے، یہ ضرورت سے زیادہ ہے. اب اگر ہمارے یہاں فریجوں میں کھانا بھرا ہوا ہے، کل بھی کھائیں گے، پرسوں بھی کھائیں گے، بقرعید کا گوشت آ گیا، رانے لگا دی جائیں فریج میں، تو آپ نے قربانی اپنا شکم بھرنے کے لیے کی تھی، اللہ کی راہ میں نہ کی تھی. اگر اللہ کی راہ میں کی ہوتی تو بھی یہ گوشت مساکینوں، یتاموں، بیواؤں تک آپ نے پہنچا دیا ہوتا. آپ تو اپنے لیے سیف کیے ہوئے، آپ تو سوچ رہے بہترین بھنی ہوئی کباب کی سیکھیں کھائیں گے، آپ تو سوچ رہے ہیں کہ بریانی بنا کے کھائیں گے، آپ کو صرف اپنا ہی پیٹ دکھائی دے رہا ہے، جبکہ اس میں 3 حصے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک اقارب و اعزاء کے لیے، ایک مساکین و یتامہ کے لیے. اور فرمایا آپ نے تو لہذا جو بھی چیز تمہارے پاس ہے ضرورت سے زیادہ وہ ضرورت مند تک پہنچا دو. بس عزیزان محترم، مجلس تمام ہو گئی. تو اسلام دین انسانیت ہے، یہی آج کی مجلس کا نتیجہ ہے.
اسلام کو دین انسانیت سمجھا جائے، اور اگر دین انسانیت کوئی نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھنے والا یا تو بیوقوف ہے یا جاہل ہے، اس نے دین اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اتنا عظیم دین ہے یہ، دین نظام حیات انسانی ہے، اور اگر یہ خدائی دین نہ ہوتا اور یہ اتنا عظیم دین نہ ہوتا تو سرزمین کربلا کے اوپر ایسی قربانیاں ہوتی کہ حسین جیسا معصوم کے گلے پر کند خنجر چل جائے۔ حسین جیسا معصوم کبھی علی اکبر کا لاشا اٹھائیں، کبھی قاسم کا لاشا اٹھائیں، کبھی اون محمد کے لاشیں لائیں، کبھی حبیب کے سرہانے پہنچے، کبھی نافع پر روئے، کبھی مسلم پر آنسو بہائیں۔ ہاں عزادارو، آج کی شب عاشور ہے۔ آج ایک دوسرے پر سلام نہ کیجئے، سلام سلامتی ہے، سلام سلامتی کی دعا ہے۔ آج ایک دوسرے سے مصافحہ نہ کیجئے، آج ایک دوسرے سے گلے مت لگیے گا، آج ایک دوسرے پر سلام نہ کیجئے گا، اس لیے کہ نبی کے نواسے پر سلامتی کی رات یہ نہیں ہے۔ اب آنے والی سو فاطمہ کا چمن اجڑ جائے گا۔ ہاں دارو، بس مصائب پر ہم آ گئے۔ آپ کی خدمت میں چند اعلانات ہیں، وہ اعلانات میں کر دوں اور پھر مصائب۔ آج کی شب جگہ جگہ مجالس و ماتم ہوں گے، لہذا آج اس امام باڑے میں بس 3 ماتم مجلس کے بعد انشاءاللہ ہوں گے، کیونکہ آج دیگر امام بارگاہوں میں بھی ماتم ہونے ہیں۔ چند اعلانات یہ ہیں کہ کل صبح عاشور ہے، 8 بجے تعزیے دفن ہوں گے۔ شاہی امام باڑے کی جو کمیٹی ہے، شیعہ کمیٹی، اس کی جانب سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ 8 بجے تعزیے دفن ہوں گے اور 9 بجے مسجد میں اعمال عاشورہ ہوں گے۔ آپ تمام حضرات اعمال کے لیے 9 بجے مسجد میں جمع ہو جائیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ مسجد میں ہی فاقہ شکنی کا انتظام اس کمیٹی کی جانب سے کیا گیا ہے، اور یہ فاقہ شکنی 4 بجے مسجد میں ہوگی۔ آپ تمامی حضرات سے فاقہ شکنی میں شرکت کی التماس ہے۔ تیسرا اعلان یہ ہے کہ شام غریبہ کی مجلس کل اسی ادا خانے میں ٹھیک 8 بجے شروع ہو جائے گی۔ ساری مجالس 8:30 بجے ہو رہی تھیں، کل کی مجلس 8 بجے ہوگی شام غریبہ کی۔ آپ تمامی حضرات شام غریبہ کی مجلس میں بھی اسی کثیر تعداد کے ساتھ تشریف لائیں۔ اور چوتھا اعلان یہ ہے کہ عزا خانہ مرحوم و مغفور زاہد حسین صاحب کے یہاں امام کے 7 کے دن نذر مولا کا اہتمام حسب سابق اس بار بھی کیا گیا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے ٹھیک 8:30 بجے شب میں مرحوم زاہد صاحب کے عزا خانے میں تشریف لانے کی التجا کی گئی ہے۔ یہ اعلان مرحوم زاہد صاحب کے بیٹے
جناب راغب عباس صاحب کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ ان کی التجا ہے کہ امام کے سوم کے دن آپ تمامی حضرات عزا خانہ زاہد حسین صاحب میں شب میں ٹھیک 8:30 بجے ضرور تشریف لائیں، ان کی التجا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ بس عزادارو، آج ایک دوسرے پر سلام نہ کیجیے گا، سلامتی کی دعا نہ دیجیے گا آج، کیونکہ جب فاطمہ کا لال سلامت نہیں تو ہم کس کو سلامتی کی دعا دیں؟ آج نبی کا نواسا زمین کربلا کے اوپر ننھے ننھے بچے اور خواتین کے ساتھ موجود ہے، اور دشمن کا نرغہ پڑا ہوا ہے، چاروں طرف دشمن ہے۔ صبح عاشور جو آ رہی ہے ایک ہنگامی صبح ہونے والی ہے۔ حسین یکے بعد دیگرے لاشیں اٹھائیں گے۔ عزادارو، یہ رات معمولی رات نہیں ہے، اسی لیے مومنین عزاداران حسین پوری رات ماتم کرتے رہتے ہیں، ایک عزا خانے سے دوسرے عزا خانے، دوسرے عزا خانے سے تیسرے عزا خانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین بھی کبھی ایک خیمے میں جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ کیا نظارہ ہے، پھر دوسرے خیمے میں پہنچتے تھے، پھر تیسرے خیمے میں جاتے تھے، پھر چوتھے خیمے میں آتے تھے اور آنسو بہاتے جاتے تھے۔ ارے اسی کی تاثیر ہم کرتے ہیں، ہر عزا خانے میں جاتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں فاطمہ کے لال پر۔ عزادارو، ایک موقع اسی شب میں وہ آیا کہ امام حسین علیہ السلام ایک نشیب کی طرف جانے لگے۔ اب جو اصحاب نے دیکھا کہ حسین تنہا ہے تو سب ساتھ میں ہو لیے، جناب علی اکبر بھی، جناب قاسم بھی، جناب مسلم ابن افجا، حبیب ابن مظاہر، سب کے سب۔ بس عزادارو، امام حسین السلام نے جو قدموں کی آہٹ سنی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ علی اکبر ہیں، عباس ہیں، انو محمد ہیں، حبیب ابن مظاہر ہیں، مسلم ابن افجا ہیں، اصحاب بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ کہا تم لوگ ساتھ ساتھ آ رہے ہو؟ کہا کہ مولا دشمن کا نرغہ ہے، ہم آپ کو تنہا نہ جانے دیں گے۔ عزادارو، امام حسین السلام آگے بڑھتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں حبیب ہم تم کو بتائیں کل ہم تم کو رونے کے لیے کہاں پر آئیں گے؟ دیکھو وہ جگہ دیکھ رہے ہو نا، کل ہم اسی جگہ پر بیٹھ کر تم پر آنسو بہائیں گے۔ اے مسلم، کل ہم اس جگہ پر تمہارے اوپر روئیں گے۔ اے علی اکبر، اگر یہاں پر تمہارے سینے پر برچھی کا پھل لگے گا۔ اے قاسم، ہم اس جگہ سے تمہارے لاشے کو سینے سے سینہ لگا کر کے چلیں گے۔ اے عباس، تمہارا دائنا بازو یہاں کٹے گا، تمہارا بازو بایاں وہاں کٹے گا۔ ایک ایک کو بتاتے چلتے ہیں اور ایک نشیب کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تب رک جاتے ہیں، کچھ دیر توقف کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیچھے سے کسی نے کہا مولا آگے بڑھتے کیوں نہیں؟ کہا کہ رک جاؤ، ارے میری ماں اس جگہ کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہے جہاں پر کل ہم گھوڑے سے گریں گے۔ جب ہم گھوڑے سے گریں گے تو کوئی تم میں سے نہ ہوگا، میری ماں میرے سرہانے بیٹھی ہوگی۔ عزادارو، بس سنیے گا، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ ارے ہاں، دیکھیے کہ تین جسم کی ہڈیاں وہ ہوتی ہیں جو بہت مضبوط ہوتی ہیں، ایک سینے کی ہڈی، ایک ریڑھ کی ہڈی اور تیسرے پسلیاں، ہے نا۔ دیکھیں تینوں ہڈیاں جسم کی سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، اور آل رسول کے گھر میں یہ تینوں ہڈیاں ٹوٹی ہیں۔ دیکھیے روایت یہ کہتی ہے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے گھر میں جب آگ لگائی گئی اور دشمن نے دروازہ گرایا ہے تو وہ دروازہ شہزادی کے اوپر گر گیا اور 300
شقی اس دروازے پر پیر رکھتے ہوئے گزر گئے. 3 دو شقی دروازے پر پیر رکھتے ہوئے گزر گئے جس کے نیچے شہزادی فاطمہ الزہرا تھی. پسلیاں ٹوٹ گئی. دارو دوسری ہڈی جو سینے کی ہوتی ہے. روایت کہتے ہیں جب علی اکبر کے دشمن نے برچھی کا پھل مارا ہے تو سینے سے آر پار ہو گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اتنے زور سے مارا تھا کہ علی اکبر کے سینے کی ہڈی ٹوٹ گئی. علی اکبر کے سینے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. تیسری ہڈی ریڑھ کی ہوتی ہے. بس سنیے دادارو جس جملے پر جتنا چاہے رو لیجئے مجلس تمام ہے. دشمن کا راوی ناقل ہے وہ یہ کہتا ہے جب حسین کی شہادت ہو گئی تو ایک مرتبہ دشمے کا آواز گونجی کہ دیکھو ابھی اپنے گھوڑوں سے اترنا نہیں, ابھی ہم لاش حسین کو پامال کریں گے. عرب کے بلند و بالا گھوڑے جن کی نال بندی کی جانے لگی, بس نال بندی ہو کر کے جب یہ گھوڑے لائے گئے ہیں, بس روایت سنیے گا مجلس تمام ہو گئی اس پر. تو ایک مرتبہ ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر, جسد حسین کے اوپر دوڑا دیے گئے. روایت کہتی ہے کہ اس طریقے سے حسین کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے تھے جیسے چکی چل رہی ہو, جیسے چکی چل رہی ہو. دشمن کہتا ہے کہ ہم حسین کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز سن رہے تھے. یہی وجہ ہے جب سید سجاد حسین کا لاشا اٹھانا چاہتے تھے, جہاں سے اٹھاتے تھے ہاتھ میں جسم آ جاتا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. نجات منک یا سید الکریم نجنا وخلصنا بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فتبارک اللہ احسن الخالقین یا من یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء غیرہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحابہ. ماتم حسین یا حسین.